بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ نمبر 1 اور پیج ہے 318 سیرت النبی جلد سوم. اور ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے پہلے والا، یعنی غلبہ روم کی پیشن گوئی. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کیوں میری چاندنی میں پھرتا ہے تو پریشان، خاموش صورت گل ماند بو پریشان. تاروں کے موتیوں کا شاہد ہے جوہری تو، تاروں کے موتیوں کا شاہد ہے جوہری تو. مچھلی ہے کوئی میرے دریائے نور کی تو، مچھلی ہے کوئی میرے دریائے نور کی تو. غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے 14ویں سال پیش آیا. اس سے 9 برس پہلے بعثت کا 5واں سال ہوگا. اس بنا پر پیشن گوئی کا زمانہ بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ سن 1462 یا سن 1 ہجری ہے. بعض لوگوں نے اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی سن 6 ہجری بیان کیا ہے. یہ صحیح نہیں. شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا. کہیں صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر کیسر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے. اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے. رومی تاریخ مطابقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سن 609 عیسوی میں آپ کی بعثت ہوئی. سن 610 عیسوی سے روم و فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی. سن 613 عیسوی میں اعلان جنگ ہوا. سن 614 عیسوی سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا اور سن 625 عیسوی میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی. اس ترتیب سے دیکھیے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشن گوئی کی خوبی یہ ہے کہ آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے بھی تو وہی 9 برس ہو گئے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے تو بھی وہی 9 برس ہوں گے. اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرقل پھر وہی سست و عیاش کیسر بن گیا جو پہلے تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دست قدرت نے صرف اس پیشن گوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار اور دست و بازو کو ہوشیار کر دیا تھا. پیشن گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کاہلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر تھپک تھپک کر سلا دیا. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1 جو ختم ہوا. انشاءاللہ ویلاگ نمبر جو 2 ہے اس میں آئے گا ہیڈنگ دیگر آیات و دلائل نبوی، یعنی قرآن مجید میں طائرن ابابیل کی نشانی. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی
ازل بھی اس کا اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی